اس زمانے میں کچھ ادارے یہ چاہتے تھے کہ یہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ یا تو پیپلز پارٹی کی آتی ہے یا مسلم لیگ کی، اور ملک جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہو رہا تھا، غیر مستحکم ہو رہا تھا، بڑے حالات خراب تھے۔ اس میں یہ تھا کہ کوئی ایسا اسٹرکچر آئے، یعنی جو اچھے کریکٹر والے باکردار لوگ اوپر آئیں کہ اس کی وجہ سے پھر ملک جو ہے وہ مستحکم ہو سکے۔ تو ہمارے جو ادارے کے اور سب کے بڑے زبردست کانٹیکٹ ہے جنرل حمید گل صاحب سے، تو جنرل حمید گل صاحب نے ان کو یہ ٹاسک صلاح الدین صاحب کو دیا تھا کہ آپ اس پہ کوئی منصوبہ تیار کریں۔ لہذا صلاح الدین صاحب سے ان کی ڈسکشن ہوتی تھی، اور صلاح الدین صاحب کا پرسنل ایک یہ خیال تھا کہ اگر کوئی بھی ہم تنظیم بنا کے سامنے لے کے آتے ہیں تو جس قسم کے معاشرہ ہے اس میں لوگ تشدد کو اور ان ساری چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، پارٹیاں خراب ہوتی ہیں، تو ہم اس کی جگہ اگر کوئی باکردار لوگوں کا ایک گروپ بنائیں اور آہستہ آہستہ ملک کے مختلف حصوں میں موجود اور ایسی شخصیات کو اس میں شامل کریں تو ان کے ذریعے ہم ہر آنے والی گورنمنٹ پہ پریشر کریں گے۔ تو صلاح الدین صاحب کا فلسفہ یہ تھا، یعنی وہ ڈیموکریسی کے بیسکلی یہ سسٹم ہے وہ اس کے خلاف تھے، اور حکیم سعید صاحب بھی اس کے خلاف تھے۔ ان کا یعنی صلاح الدین صاحب نے اس زمانے میں اس کے اوپر کافی تجزیے بھی لکھے ہیں۔ اگر آپ 90s میں ہفتہ روزہ تکبیر کا مطالعہ اس وقت کی پرانی اسٹڈی کریں تو آپ کو ان کے سارے تجزیے سے مل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو پریشر گروپ کا نام دیا۔ اس پریشر گروپ میں 4 بندے شامل کیے گئے اس زمانے میں۔ ایک محمد صلاح الدین، ایڈیٹر ہفتہ روزہ تکبیر، چیف ایڈیٹر تھے اس کے، وہ فاؤنڈر بھی تھے۔ دوسرے اس میں حکیم محمد سعید جو ہمدرد فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اور سابق گورنر تھے، ان کے آپس میں کافی دوستی بھی تھی۔ تیسرے اس میں ایدھی ٹرسٹ کے جو فاؤنڈر تھے عبدالستار ایدھی۔ چوتھے اس میں عمران خان، کیونکہ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے تھے اور بڑے پاپولر تھے، تو یہ تھی اور سارا کام ہو رہا تھا۔ تو اس زمانے میں جو تکبیر کے ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے، جو بعد میں امت کے پھر چیف ایڈیٹر بنے، رفیع افغان صاحب، ان سے میری کافی کلوزنس تھی اور وہ مختلف چیزوں پہ میری رائے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ کیا چیز ہے، کہ یہ بڑا اچھا فلسفہ ہے جو صلاح الدین صاحب لے کے آئے ہیں۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ ایک جمہوری حکومت میں ایک باکردار شخص میں اور ایک سزا یافتہ مجرم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ دونوں ایک ہی ووٹ ڈالتے ہیں، اور دونوں کی ووٹ کی جو حیثیت ہے، یعنی وہ رائے استعمال کرتا ہے ایک کرمنل آدمی بھی اور ایک شریف آدمی بھی۔ تو شریف آدمی کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، اس کا ایک وقت اور عزت ہونی چاہیے، اور کرمنلز کو معاشرے میں اونچا مقام نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر زیادہ کرمنل لوگ جو وہ ہمیشہ کرمنل لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے، انہی کو آگے لے کے آئیں گے۔ اس میں انہوں نے کافی تحریر بھی انہوں نے اس وقت پیش کی تھی تکبیر کے تھرو۔ تو مجھ سے جب رائے لی گئی تو میں نے ان سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں سے 2 بندے مارے جائیں گے۔ تو انہوں نے بولا کون؟ میں بولا صلاح الدین صاحب مارے جائیں گے اور حکیم سعید مارے جائیں گے، کیونکہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ کبھی بہت سے جو انٹرنل قوتیں ہیں یا ایکسٹرنل قوتیں ہیں وہ اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گی کہ یہ پاکستان کی قسمت تبدیل ہو جائے یا پاکستان میں کوئی نیا ریگولیشن آ جائے پرامن طریقے سے، کیونکہ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر پرامن طریقے سے کوئی ریگولیشن آتا ہے اور پاکستان صحیح سمت گامزن ہوتا ہے تو یہ پاکستان محفوظ رہے گا، اور اگر ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو پاکستان میں بدخماش اور خراب لوگ اوپر آتے جائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ زوال کا شکار ہوگا۔ تو یہ جو پریشر گروپ بنا، اور میری پیش گوئی بعد میں درست ثابت ہوئی کہ 94 میں جو ہے وہ 4 دسمبر 1994 تھا جب صلاح الدین صاحب کا مرڈر ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ حکیم محمد سعید صاحب چند سال بعد یہ قتل ہوئے۔ تو یہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ بڑا ٹارگٹ ایم کیو ایم کا حکیم محمد سعید نہیں تھے، کیونکہ وہ پولیٹیکل کوئی تقریریں یا پولیٹیکل بیانات نہیں دیا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریشر گروپ تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو کی رول تھا کراچی میں کلنگ کا وہ ایم کیو ایم کا تھا، لہٰذا ایم کیو ایم کے کسی گروپ کو کسی ہائی لیول پر استعمال کیا گیا تاکہ حکیم محمد سعید کو راستے سے ہٹا کے پاکستان میں جو ایک تعمیری جو ریگولیشن کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی اس کا خاتمہ ہو سکے۔ کہ عمران خان کو تو خطرات زیادہ نہیں تھے، کیونکہ عمران خان کا کراچی کی انوالومنٹ نہیں تھی، عمران خان کی دوسری جگہ پہ انوالومنٹ اسلام آباد میں یا پنجاب میں انوالومنٹ زیادہ تھی۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جو وہ تھی
ان پہ بڑا الزام لگتا تھا کہ یہ جو برٹش فیملی ہے سر گولڈ اسمتھ والی، یہ اس کے اہلکار ہیں، یہ اس کے لیے کام کرتے ہیں، لہذا ان کو بھی کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس زمانے میں جو مختلف انٹرنیشنل حلقوں میں یا نیشنل یا لوکل حلقوں میں جو الزامات تھے، جو باتیں تھیں، وہ میں آپ سے بیان کی کہ ان وجوہات کی بنا پہ یہ امید تھی کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور وہ چیزیں بعد میں نظر بھی آئیں۔ عبدالستار ایدھی طبی موت انتقال کر گئے، اور عمران خان آج تک حیات ہیں اور پرائم منسٹر بھی بنے ہیں۔